بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 12واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں سے دوسرا باب پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے باب ضرب یضرب بروزن فعل یفعل۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ماضی کے صیغے میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی عین کلمے پر زبر ہوتی ہے، فعل جیسے ضرب، اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی عین کلمے میں زیر ہوتی ہے، جیسے یفعل، تو یہ یضرب ہوگا۔ تو اس باب کو باب ضرب یضرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی صرف صغیر ہے، یعنی اس کی جو گردانیں بنتی ہیں ان گردانوں میں سے پہلا صیغہ جمع کر کے صرف صغیر بنا دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ تو یہ ضرب یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یضرب یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، ضربا یہ مصدر ہے، ضارب یہ اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے، اور ضرب ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے، یضرب یہ مضارع مجہول کا پہلا صیغہ ہے، ضربا پھر مصدر ہے، مضروب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ، اور الامر منہ اضرب، اس سے امر اضرب کے وزن پر آئے گا، کیونکہ اس میں عین کلمے پر کسرہ ہے تو جو حمزہ آئے گا وہ بھی مکسور والا حمزہ ہوگا، اضرب۔ والنہی عن لا تضرب، نہیں لا تضرب کے وزن پر آئے گی، یہ اس کا پہلا صیغہ ہے۔ ظرف مضرب مضربان مضارب اس طرح آئے گا، اور اس میں اعلیٰ مضرب یہ اس کا پہلا صیغہ ہے۔ یہ اضربو یہ مذکر کا پہلا صیغہ ہے، اس میں تفضیل، اور مؤنث میں ضربہ یہ اس میں تفصیل مؤنث کا پہلا صیغہ ہے۔ اس طرح یہ پورے باب کی گردانوں کی یہ صرف صغیر بن گئی ہے۔ تو آپ اس کو صرف صغیر کو بھی آپ روانی کے ساتھ اپنی زبان پر جاری کریں، اس کو یاد کریں۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهی عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب، افعال التفضیل منه اضرب والمؤنث منه ضربا۔ اور پھر یہ کچھ مصادر دیے گئے ہیں جو اس باب سے آتے ہیں، ان سب مصادر کی بھی اسی باب سے انہی اوزان پر پوری گردانیں ہوں گی۔ مثلا یہ الغسل ہے، تو اس کی پہلے آپ صرف صغیر کریں، غسل یغسل غسلا فهو غاسل وغسل یغسل غسلا فهو مغسول، الامر منه اغسل والنهی عنه لا تغسل، الظرف منه مغسل والآلة منه مغسل، افعال التفضیل منه اغسل والمؤنث منه غسلا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی صرف کبیر کریں گے، یعنی اس میں جو ہر گردان کا پہلا صیغہ دیا ہوا ہے آپ اس کو آگے بڑھا کر پوری گردان کریں، اور جو کچھ گردانیں درمیان میں سے یہاں پر نہیں ذکر کی گئی صرف صغیر میں جو آپ نے پہلے پڑھی ہیں، وہ بھی ساری گردانیں آپ انہی مصادر سے کریں۔ مثلا ضربہ ہے، اس سے ماضی معروف کی بھی مجہول کی بھی، منفی معروف منفی مجہول کی پوری گردان آپ کریں، اور مضارع ہے، اس سے معروف مجہول منفی معروف منفی مجہول کی گردان کریں۔ پھر اس کے بعد نفی تاکید بلند کی گردان، معروف مجہول، نفی جہت بلم معروف مجہول، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف مجہول۔ اس طرح ساری گردانیں آپ کریں، ضربت سے بھی ساری گردانیں کریں، اور اس کے بعد یہ الغسل ہے، اس مصدر سے بھی صرف کبیر اور صرف کبیر میں ساری گردانیں کریں، الظلم، الفصل، ان سب مصادر سے آپ بار ساری گردانیں کریں، ان کی پریکٹس کریں۔ اور اسی طرح جس طرح ہمارے گردان کا ساتھ ترجمہ پڑھتے رہے ہیں، تو ان ساری گردانوں کا آپ ساتھ ترجمہ بھی کریں۔ ضربہ کا مطلب ہے مارنا، مارا اسے ایک مرد نے، تو اس سے آپ یہ ساری گردانیں اور ان کا ترجمہ یاد کریں، اور ان مصادر کا ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے، الغسل دھونا، تو اس کا بھی ساری گردانیں کر کے ان کا آپ ترجمہ بھی کریں۔ پھر درمیان سے جس طرح ہم پہلے کچھ صیغوں کا ترجمہ وہ حل کرتے رہے ہیں درمیان میں سے کسی صیغے کا، تو اس طرح آپ ان مصادر سے پوری گردانیں کریں، پھر درمیان سے کوئی بھی ایک صیغہ لے کر آپ اس کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ صیغہ کون سا ہے، وہ گردان کون سی ہے، اس طرح پھر آپ کی صحیح مشق ہوگی۔ تو آپ خود یہ کوشش کریں ساری گردانیں کرنے کی۔ اگر آپ کو اس میں درمیان میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو کسی گردان کو حل کرنے میں یا اس کو اعراب زبر زیر لگانے میں، تو پھر آپ کو جو گزشتہ سبق میں بتایا ہے کہ یہ کتاب ہے تیسیر ابواب الصرف، اس میں صرف صغیر اور صرف کبیر پوری دی گئی ہے، تو وہاں سے آپ صرف کبیر اس باب کی پوری گردانیں آپ دیکھ سکتے ہیں اعراب کے ساتھ۔
تو یہ ابواب الصرف کتاب کے صفحہ نمبر 89 پر یہ باب ضرب یضربو کی صرف صغیر اور صرف کبیر شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صرف صغیر ہے، اس صرف صغیر میں ساری جو گردانیں ہیں ان کا پہلا صیغہ جمع کر دیا گیا ہے، اور پھر آگے یہاں سے یہ صرف کبیر شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ ماضی کی ساری گردانیں ہیں، معروف اور مجہول وغیرہ، اور اس کی ساری اقسام کی گردانیں بھی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 94 پر یہ مضارع کی گردان شروع ہو رہی ہے، مضارع معروف اور مضارع مجہول، پھر منفی معروف اور منفی مجہول، پھر اس کے بعد یہ نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، اور اس کے بعد پھر یہ امر اور نہیں۔ اس طرح یہ ساری صرف کبیر اس میں دی گئی ہے، ساری گردانیں ہیں اور ان پر اعراب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ وہاں سے خود حل کریں، اگر کوئی مشکل ہو تو وہ درمیان میں آپ اس کتاب کے سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گردانیں باب ضرب یضربو کی صرف صغیر بھی اور صرف کبیر بھی آپ یاد کریں، روانی کے ساتھ اپنی زبان سے ان کو جاری کریں، اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یاد کریں کہ درمیان سے اگر کوئی صیغہ آپ سے پوچھا جائے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہو، اور اس کا صیغہ کون سا ہے اور گردان کون سی ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ اس طرح آپ مشق کریں۔ پھر ثلاثی مجرد کا تیسرا باب ہے باب سمع یسمع، یہ ہے فاعل یفعل کے وزن پر۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں ماضی میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، یعنی عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے، فاعل جیسے سمع، اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، یفعل جیسے سمع یسمع۔ اس وزن پر یہ تیسرا باب آتا ہے۔ تو یہ اس باب کی صرف صغیر ہے، یعنی ہر گردان کا پہلا صیغہ اس میں دیا گیا ہے۔ سمع یسمع سمعا فهو سامع، وسمع یسمع سمعا فهو مسموع، الامر منه اسمع والنهی عنه لا تسمع، الظرف منه مسمع والآلة منه مسمع، افعل التفضیل منه اسمع والمؤنث منه سمع۔ تو یہ صرف صغیر بھی آپ یاد کریں، اور پھر ہر گردان کو پورا آپ یاد کریں۔ سمع یہ ماضی معروف کی گردان ہے، سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا، تو اس پوری گردان میں یہ عین کلمہ مکسور ہوگا، اس وزن پر آپ پوری گردان کریں۔ اور یسمعو اس سے آگے آپ پوری گردان کریں، یسمعانی یسمعون تسمعو تسمعانی یسمعنا مضارع کی۔ اس طرح پھر ماضی مجہول اور ماضی منفی معروف منفی مجہول، مضارع مجہول مضارع منفی معروف مضارع منفی مجہول، اور نفی تاکید بلند اور نفی جہت بلم، اور لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ ساری گردانیں آپ روانی کے ساتھ اپنی زبان سے یاد کریں۔ اور پھر اس باب کے کچھ اور مصادر دیے گئے ہیں، یہ بھی اسی وزن پر آتے ہیں، جیسے العلم، یہ عالمہ یا علم، عالمہ عالمہ عالمو اس طرح ماضی کی گردان ہوگی، یا علم یا علمان یا علمون اس طرح مضارع کی گردان ہوگی۔ اس مصدر سے بھی آپ صرف صغیر اور صرف کبیر یہ سارے یاد کریں۔ جتنے مصادر ہیں یہ سارے اسی باب کے ہیں، ان سے آپ صرف کبیر بھی کریں اور صرف صغیر بھی کریں، اور پھر ان گردانوں کا آپ ترجمہ بھی یاد کریں، اور درمیان سے آپ صیغے بھی یاد کریں کہ اگر کوئی صیغہ سامنے آئے تو فوراً آپ کو معلوم ہو کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے، اور یہ کون سے باب سے ہے، اور اس کا گردان کون سی ہے۔ تو اس طرح آپ اس کی مشق کریں، اور خود آپ یہ ساری گردانیں بنائیں، سارے صیغے حل کریں۔ اگر درمیان سے آپ کو کوئی بات مشکل لگے تو وہ اسی کتاب تیسیر ابواب الصرف سے آپ اس کی ساری گردانیں اعراب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی ساری صرف کبیر لکھی ہوئی ہے۔